السلام علیکم ناظرین. اب وقتاً فوقتاً بھارت میں اور مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے اور بالخصوص وہاں پہ جو اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، نہ صرف جو دائیں بازو کی انتہا پسند ہندو جماعتیں ہیں ان کی طرف سے، بلکہ اس میں جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی ان ہندو انتہا پسند جماعتوں کی جو ہے کوئی دست بازو بن کے کارروائیاں کرتی ہیں. ماضی میں بھی ہم نے بے شمار ایسے مواقع دیکھے، چاہے وہ بابری مسجد کی شہادت کا معاملہ ہو، چاہے سمجھوتا ایکسپریس میں پاکستانیوں کی شہادت کا معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ گجرات کے فسادات ہوں، یا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور بالخصوص جو اگست 2019 کے بعد کی صورتحال ہے. ان تمام حالات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بھارت کے اندر جو ہندو انتہا پسند سوچ ہے وہ موجودہ جو ان کا دور حکومت ہے بی جے پی کا اور نریندر مودی صاحب کا، اس میں وہ بڑی انتہا کو پہنچا ہے. اور اس کے اندر بدقسمتی کے ساتھ جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اتنے ہی برابر کے شریک ہیں جتنی کی نریندر مودی کی اپنی سوچ یا ان کی جماعت کی سوچ ہے. تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کو بہت اہم ریاستی عہدوں کے اوپر بٹھا دیا، اور تمام ریاستی ادارے، تمام قوانین کو ہندو سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور وہاں پہ اقلیتوں کو، بالخصوص مسلم اقلیتوں کو مسلسل جو ہے وہ ذہنی، جسمانی، مالی، معاشی، معاشرتی طور کے اوپر نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، اور ان کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کا جو موقع ہے وہ ضائع نہیں کیا جاتا. ابھی ریسنٹلی اگر ہم انڈین میڈیا کو ہی دیکھیں اور جس قسم کی وہاں پہ رپورٹ کی جا رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ان واقعات کو رپورٹ کیا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں انڈیا کے اندر دوبارہ جو ہے ہندو انتہا پسند تنظیموں نے مسلم خواتین اور ایسی خواتین جو پڑھی لکھی خواتین ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، انڈیا کے اہم اداروں کے اندر جو ہے کوئی اہم پوزیشنز کے اوپر ہیں یا اہم سماجی، معاشی، معاشرتی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، ان کا سوشل جو میڈیا اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ٹویٹر، فیس بک یا انسٹاگرام وغیرہ، وہاں سے ان کی تصاویر اور ڈیٹا انہوں نے اٹھایا ان ہندو انتہا پسند تنظیموں نے، اور پھر انہوں نے ایک سوشل ویب سائٹ کریٹ کی، اور جس کے اوپر جو ہے کہ انتہائی نازیبا عنوان دے کر جو ہے کہ آکشن، مسلم وومنس کے آکشن کے کہ مسلم خواتین کی نیلامی کے عنوان سے جو ہے کہ ان کی تصاویر، ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر جاری کر دیا گیا. اور پھر اس کے نتیجے میں ان خواتین کو انتہائی نازیبا بیہودہ میسیجز، کالز آنا شروع ہو گئیں. اور اس قسم کا یہ انڈیا میں پہلا موقع نہیں ہے. اس سے پہلے بھی عید الفطر سے کچھ عرصہ پہلے رمضان المبارک میں اس وقت بھی جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں تھیں یا گروپ تھے، انہوں نے یوٹیوب کے اوپر جو ہے اس قسم کا مواد ڈالا تھا، اور اس میں بھی بعض خواتین کے کانٹیکٹ نمبرز، ان کی تصاویر یا ان کے سوشل اکاؤنٹس کو استعمال کر کے ان کے بارے میں اسی قسم کی جو ہے عنوانات کے ساتھ جو ہے پوسٹیں لگائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے کہ ان کو بیہودہ کالز اور بیہودہ میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے. یہ جو رویے ہیں یہ اگرچہ دنیا کے باقی خطوں کے اندر بھی ہیں، پاکستان میں بھی بعض کا جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کو اس قسم کی شکایات ملتی ہیں کہ بعض خواتین کی تصاویر کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. لیکن دنیا کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ سائبر کرائم ونگ ہوں یا سائبر سیل ہوں یا جو بھی متعلقہ ادارے ہوں، وہ ایسے گروہوں کے خلاف یا افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. اور پاکستان میں بھی جب بھی کبھی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں تو پاکستان کی حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، جو متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، پی ٹی ایکٹیو ہوتا ہے، ایسے سوشل اکاؤنٹس کو بلاک کیا جاتا ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے انڈیا کے اندر گزشتہ عید پہ جب عید الفطر سے پہلے رمضان المبارک میں اس قسم کی بیہودہ کمپین چلائی گئی تھی، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کے اکاؤنٹس اور ویب سائٹس جنریٹ کر کے جو ہے کہ خواتین اور مسلم خواتین کو، باپردہ خواتین کو اس میں جو ہے کہ ان کی بھی تصاویر لگائی جاتی ہیں، یا جو لبرل ماڈریٹ خواتین ہیں ان کی بھی تصاویر لگائی جاتی ہیں، اور ان کے کردار کے حوالے سے جو ہے کہ وہ بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں، برے الفاظ سے ان کو پکارا جاتا ہے، اور پھر بے شمار جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ ان کو کالز، میسیجز کرتے ہیں، ہراساں کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ اس وقت بھی ہوا. اس وقت بھی جو انڈیا کے اندر سائبر کرائم کے حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو رپورٹ کیا گیا، لیکن کوئی واضح کارروائی نہیں کی گئی. جو اس کو سوشل ویب سائٹس کو ہوسٹ کر رہے تھے، جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز تھے، ان کی بھی نشاندہی ہوگی، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اور وہ جن اکاؤنٹس سے، جن جو آئی پی ایڈریسز سے وہ ساری سچویشن کریٹ کی گئی،
اس سلسلے میں بھی کسی فرد کے خلاف یا گروہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اور ابھی بھی جو پچھلے ایک ہفتے سے انڈیا کے اندر یہ کارروائی چل رہی ہے اس میں بھی متعدد خواتین نے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ جو بات چیت کی یا انڈین میڈیا میں جہاں جہاں یہ رپورٹ ہوا انہوں نے کہا کہ وہ جو سائبر سیل ہے انڈیا کا جو متعلقہ ریاستوں میں یا ان کے جو قومی حکومت کا جو ادارہ ہے اس کے اندر انہوں نے شکایات جو ہیں وہ درج کروائی ہیں, لیکن ابھی تک کسی کی ایسی کوئی رپورٹ واقعہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی فرد کے خلاف یا کسی گروہ کے خلاف یا کسی تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہو یا کارروائی کی ہو. اگرچہ اس ویب سائٹ کو ڈاؤن کر دیا گیا, اس کو بند کر دیا گیا, جو یوٹیوب کے اوپر میٹیریل تھا اس کو بھی ڈاؤن کر دیا گیا. اسی طرح اب جو یہ سارا مواد انٹرنیٹ کے اوپر ڈالا گیا تھا اس کو بھی ڈاؤن کر دیا گیا, لیکن ان گروہوں کے خلاف, ان افراد کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی. جب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی تو یہ افراد وقتاً فوقتاً یہ ایسی کارروائیاں کرتے رہیں گے. پاکستان کے اندر اس قسم کے واقعات کو سنگین جرائم میں شامل کیا گیا, اور جب سائبر کرائم یہاں پہ ایکٹ کے اندر بھی ترمیم کی گئی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین کی ترمیم کی گئی, بعض حلقوں کی جانب سے بڑا شور مچایا گیا یہاں پر کہ جی آزادی اظہار کے اوپر یہ قدغن ہے. لیکن جب آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بدنام کرتے ہیں, بالخصوص خواتین کو, گھریلو خواتین یا جو ایکٹیو خواتین ہوتی ہیں معاشرے کے اندر یا ورکنگ وومن ہیں, ان کے آپ کردار کے حوالے سے بدگمانی پیدا کر کے اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کو جو ہے کال گرلز یا اس قسم کے ناموں سے یا اس قسم کے ان کا انٹروڈکشن دے کے آپ ان کے ڈیٹیلز ڈال دیں گے تو پھر لوگ ان کو ہراساں کریں گے, ان کو میسیجز کریں گے, ان کو تنگ کریں گے. تو اس قسم کی کارروائیوں کے اوپر جو ہے کہ وہ سنگین جرائم میں شامل کر کے سنگین سزائیں دی جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے انڈیا کے اندر جو ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے جو قوانین ہیں, رولز ہیں, ان کے اندر ترامیم کی گئی ہے, سختی لائی گئی ہے. لیکن وہ سختی قوانین کہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نریندر مودی حکومت کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. اگر مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی حکومت کی انتہا پسندانہ کارروائیاں ہیں یا قوانین ہیں یا پالیسی ہیں ان کے اوپر تنقید کریں گے تو آپ کے سوشل اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں گے, آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن اگر آپ مسلم خواتین کے خلاف, اگر آپ مسلمانوں کے خلاف یا آپ اقلیتوں کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر جو بےہودہ گفتگو کریں, جو بےہودہ میٹیریل استعمال کریں, اس کے اوپر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, نہ اس کو روکا جاتا ہے, نہ ٹوکا جاتا ہے, نہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے, نہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. تو اگر انڈیا یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ اگر اپنے آپ کو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور اس حوالے سے, لیکن دوسری طرف جو ہے کہ انٹرنیشنل جتنی بھی آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے رپورٹس دیکھ لیں اس کے اندر انڈیا کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بطور پاکستان ایک ریاست بھی اور ہمارے میڈیا کو بھی کہ اس قسم کی چیزوں کو نہ صرف ہم ہائی لائٹ کریں بلکہ ہماری حکومت انٹرنیشنل فورم پہ ان تمام واقعات کو تواتر کے ساتھ اور ایک منظم طریقے کے ساتھ جو ہے کہ وہ اس معاملے کو اٹھائے. اور اس میں ہمارا جو OIC کا پلیٹ فارم ہے اس کو بھی, کیونکہ انڈیا کے اندر جو ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, 25 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہاں مسلمان آباد ہیں, اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی اگر آبادی دیکھیں تو اس اعتبار سے انڈیا میں مسلمان جو ہیں کہ ان کی تعداد کئی مسلم ممالک سے بلکہ بیشتر مسلم ممالک سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد انڈیا کے اندر بستی ہے. ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ اگر انٹرنیشنل سطح کے اوپر تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں, ادارے اور بعض بڑے جو یورپی ممالک ہیں وہ ہر سال جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور مسلم ممالک میں جو اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے یا ان کے حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے تواتر کے ساتھ وہ سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہیں, تو اگر اس حوالے سے OIC یا مسلم ممالک بھی جو ہے کہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ, مسلم خواتین کے ساتھ یا اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے کہ تواتر کے ساتھ اپنی ایک جائزہ رپورٹ جو ہے وہ انڈین ہی میڈیا کی اور انڈین ہی جو اداروں کی رپورٹس ہیں ان کے اوپر ڈیٹا مرتب کر کے تیار کریں, اس کو پبلش کریں, اس کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر جا کے بتائیں, تو تاکہ جو انڈیا ایک طرف مسلمانوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے, اور دوسرا انڈیا کے اندر جو اقلیتیں ہیں اور مسلم اقلیتیں ہیں ان کا حقوق کا تحفظ کیا جا سکے. تو یہ بڑا ضروری ہے. ادروائز جو ہے کہ جو صورتحال وہاں پر ہے بہت سے لوگ پاکستان کے اندر جو ہے کہ وہ نظریہ پاکستان کو یا بر صغیر کی تقسیم کے حوالے سے آج بھی سوالات اٹھاتے ہیں, لیکن اس قسم کے جب حالات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, ان کی زندگی کو کس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے, ان کے لیے جو عام سماجی اور معاشرتی جو رویے ہیں وہاں پہ کس طرح سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے, تو اس سے بڑی چیزیں واضح ہوتی ہیں
اور یہ ہمارے جو بانیان پاکستان کا جو ویژن تھا وہ اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ انہوں نے اس وقت فور کاسٹ یہ کر لیا تھا کہ آگے جا کر جو ہندووتا سوچ ہے وہ کس طرح سے پروان چڑھے گی اور مسلمانوں کے لیے کس طرح سے عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بحث میں پڑے بغیر کہ دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان یا کیا ہے کیا نہیں، اچھا برا نہیں ہے، لیکن ہمیں بطور ایک انسان کے انسانی حقوق کے حوالے سے اگر ہم اپنے ملک کے اندر بات کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کا تحفظ ضروری ہے، تمام جو پاکستان کے شہری ہیں خواہ وہ مسلم ہیں نان مسلم ہیں وہ آئین پاکستان کے مطابق ایکول ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پڑوس میں جو جاری صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو اس حوالے سے بھی ہماری رائے یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پر بھی تمام انسانوں کو یکساں حقوق حاصل ہونے چاہیے، اور بالخصوص جو اقلیتیں اور مسلم اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ اس قسم کے رویے اور خواتین کے ساتھ اس قسم کے رویے جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے.